صوبوں کی ویسے بڑی آوازیں اٹھ رہی ہیں, بڑی بات ہو رہی ہے. بننے چاہیے, کیوں نہیں بنے؟ آئین میں موجود ہے نا اس کا طریقہ کار. جی بالکل ہو سکتا ہے. صحیح. ایم کیو ایم سندھ میں کتنے صوبوں کی حامی؟ آپ 26 امینڈمنٹ جی لا سکتے ہو سارے مل کے, تو صوبوں کی بھی تو امینڈمنٹ. مجھے یاد ہے سر جس وقت یہ آپ لوگوں کا مرجر ہوا تھا مصطفیٰ کمال صاحب والی پارٹی کے ساتھ, تو اس وقت بھی یہ صوبوں کی آواز اٹھی تھی اور ایم کیو ایم بات کر رہی تھی. تو آپ لوگ سندھ میں ویسے کتنے صوبوں کے حامی ہیں, کتنے ہونے چاہیے یہ تو مزید؟ میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. جو صاحب اقتدار ہے اس وقت وہ بیٹھے گا سیریس نوٹ پہ اور دیکھے گا سارے حالات ہر صوبے کے. میں سمجھتا ہوں 12 سے 14 صوبے تو ہونے چاہیے. اور ایم کیو ایم سندھ کی بات کر رہا ہوں میں, ٹھیک ہے نا. تو وہ 12 سے 14 صوبے سندھ میں ملک میں, سندھ میں جو بھی لوگ ہیں ایکسپرٹس وہ بیٹھیں اور وہ ڈیسائیڈ کریں کہ کتنے صوبے سندھ میں ہونے چاہیے, کتنے بلوچستان میں, کتنے پنجاب میں. یہ تو وہ ڈیسائیڈ کریں گے, میرے یہاں اسٹیٹمنٹ دینے سے کچھ نہیں ہوگا. ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں نا. پارٹی کی کیا سوچ ہے سر, ایف کی کیا سوچ ہے کہ کتنے صوبے ہونے چاہیے سندھ میں, اور خاص طور پہ یہ کہ جنہیں بٹھانا ہے وہ بٹھا دیں گے؟ میرے خیال میں نے جواب دیا نا آپ کا. جب 26 امینڈمنٹ ہو سکتی ہے تو پھر یہ صوبوں کا معاملہ بھی طے ہو سکتا ہے, اور ہونا چاہیے. آئین میں موجود ہے, کوئی غداری نہیں ہے یہ. تو اس سیاسی سلوگن سے نکلیں ہم کہ کالا باغ ڈیم نہیں بنے گا, چلیں کالا باغ نہ بنائیں, دوسرے ڈیمز تو بنائیں. اور کالا باغ ڈیم بھی اگر فیور کرتی ہے, جو صوبے ہیں وہ فیور کرتے ہیں, تو کیوں نہ بنایا جائے. مجھے بتائیے, بلدیاتی الیکشنز ہوئے, ایم کیو ایم نے اس کا بوائیکاٹ کیا. اس سچویشن سے پہلے کیا کسی بھی موقع پر کہیں پر بھی پارٹی کے اندر یہ سوچ موجود تھی کہ مرکز میں ایک الیکشن ہو رہی ہے یہاں پر, تو کیا سندھ میں بھی بلدیات کے معاملے پر پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم مل کر الیکشن لڑیں, اور اس حوالے سے کچھ اہم میٹنگز وغیرہ بھی ہوئی تھی سی ایم ہاؤس میں؟ ہوا تھا ایسا؟ دیکھیں میٹنگز تو بہت ہوئی تھی, مگر جب آپ کی نیت ہی صحیح نہ ہو, آپ اپنی مرضی کی ڈیلیمیٹیشن کر دیں پورے سندھ کی. ہمارے جتنے بھی ایریاز تھے جہاں ہمارا ووٹ بینک تھا, وہاں آپ اس کو توڑ مروڑ کے اس قابل کر دیں کہ آپ ایم کیو ایم وہاں سے سیٹ نکال ہی نہیں سکتی, تو یہ تو جری مینڈرنگ ہے, یہ تو کوئی صحیح کام نہیں ہے. تو یہ ساری حالات تھے جو ہمیں نظر آ رہے تھے, یہ وجہ بنی تھی کہ ہم ہٹ گئے اس الیکشن سے. اور اگر ڈیل بن جاتی پیپلز پارٹی کے ساتھ تو پھر بوائیکاٹ نہ ہوتا؟ دیکھیں ڈیل نہیں, کہ جو جینون کانسٹیٹوئنسیز تھیں جو انہوں نے ڈیلیمیٹیشن کی تھی, ہم نے ان کو بتایا بھی تھا کہ یہ انڈو کریں, تو یہ مانے بھی تھے مگر نیتیں ٹھیک نہیں تھی. اگر مان جاتے تو پھر ہم الیکشن لڑتے اور ہم ساری سیٹیں نکالتے, حیدرآباد کی بھی اور کراچی کی بھی. بالکل ٹھیک. اور ان حالات میں الیکشن آپ لوگوں نے اس لیے نہیں لڑا کہ پھر آپ کو ڈیفینیٹلی آپ کو اس بات کا اندازہ تھا کہ ہار جائیں گے پھر الیکشن؟ دیکھیں الیکشن جیتنے کے لیے لڑتا ہے آدمی, ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں جیتوں, اسی لیے آپ نے بوائیکاٹ کر دیا. پوائنٹ یہ نہیں ہے, پوائنٹ میں بتا رہا ہوں نا, گراؤنڈ پہ آپ نے ساری جو چال بازیاں کی تھیں, جو اپنی مرضی کی کانسٹیٹوئنسیز بنا لی تھیں لوکل باڈیز کے حوالے سے, تو اس میں کیسے الیکشن کو لڑے گا؟ اور اس کا رزلٹ دیکھ لینا آپ. جو الیکشن ہوئے جماعت اسلامی جیتی تھی, جماعت اسلامی کا میئر بنتا, کہاں بنا؟ یہ تو یہ والے میئر بن گئے نا, جیسے ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں وہ سب کو پتا ہے. تو ایسے الیکشن سے کیا فائدہ؟ اچھا وسیم بھائی, اس کو اس طرح سے ہم دیکھ لیتے ہیں نا کہ اگر حافظ نعیم صاحب میئر ہوتے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت حالات مختلف ہوتے کراچی کے؟ دیکھیں نہیں, ایسا نہیں ہے, نہیں ہوتے, کچھ بھی نہیں ہوتے. اگر الیکشن ہو رہا ہے فیئر, اور جس کو عوام ووٹ ڈال رہی ہے, کم از کم اس کو الیکٹ تو ہونے دیں. میرا پوائنٹ تو یہ ہے, چاہے وہ ڈیلیور کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا وہ تو الگ بات ہے. میں نے بھی 2/3 میجورٹی لی تھی, میں میئر بنا تھا, مجھے پورے کراچی نے ووٹ ڈالا تھا, مگر میں ڈیلیور نہیں کر سکا. کیوں؟ مجھے کام کرنے نہیں دیا گیا, مجھے پاس وہ پاورز نہیں تھے. اگر نعیم صاحب بن جاتے, ان کے پاس پاورز تو نہیں تھے. آج مرتضی وہاب کیا کر رہے ہیں بتا دیں آپ مجھے. کراچی میں کوئی چینج نظر آیا ہے کسی کو؟ ویسے آپ نے نا بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ جسے ووٹ ڈالا جائے اس کو الیکٹ ہونے دیں, اس کے بعد وہ ڈیلیور کرتا ہے یا نہیں کرتا پھر عوام فیصلہ کرے گی. اسی پر نا مجھے ایک یاد آ گیا, وہ گورنر سندھ کی حال ہی میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی, وہ 14 اگست کی تقریبات چل رہی تھی, اس کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ جس کو ووٹ دینا ہے دے دینا,
پہلے بھی دیا تھا, نکلا تو نہیں. الیکشن کے فوری بعد مصطفیٰ کمال صاحب کی بھی اسی طرح کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ سب کا 50 یا 60% مینڈیٹ جعلی ہوگا لیکن ایم کیو ایم کا 100% مینڈیٹ جعلی ہے. اس کے بعد پھر وہ اس کے اوپر انکوائری ہونی تھی, چیزیں ہونی تھی, لیکن یہ ایک بڑا اسٹیٹمنٹ تھا. میرے خیال میں گورنر صاحب نے اپنے ایکسپلینیشن دے چکے ہیں وہ میڈیا پہ, جو جس حوالے سے آپ بات کر رہے ہو انہوں نے میرے خیال میں ایکسپلین کر دیا, اس کا جواب دے دیا. حقیقت تو آپ کو ہی معلوم ہے, انہوں نے ایکسپلین کر دیا. میرے خیال میں اگر کسی پہ کوئی پوائنٹ ریز کرتا ہے تو اس کا جواب وہی دیتے ہیں, اور میرے خیال میں اچھا جواب دے دیا انہوں نے جو ریکارڈ پہ ہے. اور وسیم بھائی آپ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم نے جتنی سیٹس نکالی 2024 کے الیکشنز میں ساری کی ساری جینوئن ہے, ساری کے سارے ووٹ عوام نے دیے ہیں؟ میرے خیال میں میٹر جنہوں نے آبجیکشن لیا تھا, اٹھایا تھا, وہ الیکشن کمیشن میں بھی گئے ہوئے ہیں, کورٹوں میں بھی گئے ہوئے ہیں. تو اگر ایسا ہے تو کورٹ ڈیسائیڈ کر لے گا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اور آپ کو یقین نہیں ہے ویسے ہے یا نہیں ہے؟ میرے یقین کرنے سے کورٹ تو ڈیسائیڈ کرے گا نا, لیکن آپ تو یقین سے کہیں کہ ہے یا نہیں ہے. نیشنل اسمبلی میں, پروونشل اسمبلی میں ممبرز بیٹھے ہیں نا ایم کیو ایم کے, سینٹ میں بھی بیٹھے ہیں. جی, سارے جینوئن بیٹھے. ہاں, تو اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوا تو وہ لوگ کورٹ میں گئے ہیں. جی, تو میں سمجھتا ہوں کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر لیتے ہیں. اور مصطفیٰ کمال صاحب کے اسٹیٹمنٹ پہ کیا کہیں گے جو ان کی آڈیو لیک ہوئی تھی 100% جعلی ہے؟ میں نہیں سمجھتا, میں نے نہیں سنا اس کا, میرے سمجھ میں نہیں آتا یہ والا اسٹیٹمنٹ. چلیں ٹھیک. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے 2019 میں آپ نے اپنی میئرشپ کے دوران مصطفیٰ کمال کو پروجیکٹ ڈائریکٹر بنایا تھا, لیکن چند ہی گھنٹوں میں انہیں برطرف کر دیا تھا. مجھے یاد ہے اس وقت خبریں آئیں کہ پیپلز پارٹی نے اندر ہی اس کی مخالفت کی اور کہا کہ وہ تو میئر رہے ہیں, ان کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے, وہ کچھ نہ کچھ کر گزریں گے. اسی وجہ سے پھر ان کو جو ہے ہٹایا گیا کیونکہ اس سے شاید نقصان ہوتا جو سسٹم چل رہا تھا. میرے خیال میں بائی گونز اور بائی گونز, گڑے مردے نہیں اکھاڑنے چاہیے, ہمیں پازیٹیو لائنز پہ آگے بڑھنا چاہیے. جی, یہ جو چیزیں پیچھے ہو چکی ہیں ان کو ڈسکس کرنا ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن ہوا اور پھر اس کے بعد اس کو چند گھنٹوں میں ہی واپس کر دیا. میں سمجھتا ہوں اس پہ میں بات کرنا بھی نہیں چاہوں گا, بیکار ہے بات کرنا, اس سے ٹائم ویسٹ. بالکل ٹھیک, آپ کا بالکل استحقاق ہے کہ آپ کس سوال کا جواب دینا چاہیں, کس پہ نہ دیں. سر یہ بتائیے, آپ کی چند روز پہلے نون لیگ کے رہنما سعد رفیق صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے, اور پھر اندر ویسے بھی اطلاعات اور خبریں آتی رہیں آپ ہو گئے یا دیگر ایم کیو ایم کے اہم رہنما ہو گئے. 2024 کے الیکشنز کے بعد اچانک سے آپ لوگ جو ہے مین سٹریم سے غائب ہو گئے. تو کیا وسیم اختر صاحب کی اگر میں بات کر رہی ہوں صرف 2029 میں کسی اور جماعت سے الیکشن لڑنے کا سوچ رہے ہیں, یا اس حوالے سے میٹنگز ہو رہی ہیں, یا سعد رفیق صاحب سے میٹنگ بھی اسی کانٹیکسٹ میں ہوئی؟ سعد سے ہماری دوستی بھی ہے, اور ایک وہ اپنی جماعت کا پولیٹیکل ورکر ہے, اور ہم نے ساتھ 5 سال گزارے ہیں نیشنل اسمبلی میں. ایک واسطہ ہے. تو لاہور میرا جانا ہوا تھا, تو ظاہر ہے جب جاتا ہے آدمی تو پرانے دوستوں سے ملتا ہے. دیٹ واز اٹ, مطلب سیاسی کوئی چیز نہیں تھی ایسی. جی, اور ویسے آپ کیا سوچ رہے ہیں 2029 کا الیکشن جو ہے وہ ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے ہی لڑیں گے؟ 2029 میں آنے دیں الیکشن, پھر سوچیں گے. ابھی سوچا نہیں ہے آپ نے, ڈیسائیڈ نہیں کیا؟ بالکل ٹھیک. اچھا آپ اور عامر خان کے حوالے سے بھی اطلاعات آئی تھی جو میں نے اپنے پچھلے سوال میں بھی آپ سے پوچھا تھا کہ غالباً آپ لوگ ناراض ہو گئے تھے. اس کے بعد خالد مقبول صدیقی صاحب یا پارٹی کی جانب سے آپ کے تحفظات دور کرنے کی کوشش ہوئی, اور 2024 کے الیکشن میں کہا گیا کہ آپ آئیں اور الیکشن لڑیں. از اٹ کریکٹ؟ ہاں ایسا تھا, مگر عامر صاحب بھی جو ہیں وہ اپنے پرسنل ریزن سے, ان کے فیملیز کے کچھ ایشوز تھے, ان کو دیکھنے کے لیے وہ ان ایکٹیو ہوئے ہیں. اب کوئی وجہ نہیں تھی کہ ناراضگی یا ایسا کچھ نہیں تھا, کہ وہ ابھی نہیں کام کرنا چاہ رہے, ان کو اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہے. میری بات ہوئی تھی اس پہ, تو ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے اس پہ, تو ظاہر ہے. اور آپ کو وہ الیکشن لڑنے کی آفر کی تھی ایم کیو ایم نے؟ آفر میں تو پارٹی کے اندر ہی میں ڈپٹی کنوینر تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ آپ لڑیں الیکشن, لیکن آپ نے انکار کر دیا. ایسا نہیں تھا, میں ڈپٹی کنوینر تھا, وہ ختم کر دی گئی ہے, رابطہ کمیٹی ختم کر دی گئی ہے, سسپینڈ کر دی گئی ہے. تو ایسا کچھ نہیں تھا, میرا انٹرسٹ نہیں تھا الیکشن لڑنے کا. دیٹ واز اٹ. بالکل, پارٹی کی طرف سے آپ کو کہا گیا, لیکن کیونکہ آپ کا انٹرسٹ ہی نہیں تھا تو اس لیے آپ نے الیکشن نہیں لڑا. ایسے ہی ہے. وسیم بھائی ایک اور اہم بات یہ سر, ایم کیو ایم جب بنی تھی
اس وقت چند مطالبات تھے آپ کے. میں اوور آل ایم کیو ایم کی بات کر رہی ہوں. مہاجر شناخت کی بات ہوتی تھی, مردم شماری کی بات ہوتی تھی, اختیارات کی تقسیم کی بات ہوتی تھی, کوٹا سسٹم کی بات ہوتی تھی. آج جو سابق قائد تھے یا سابق بانی تھے ایم کیو ایم کے, جو ایم کیو ایم پاکستان اب ہو گئی, آپ نے راستے اپنے بانی تو وہ ابھی بھی ہیں, راستے اب آپ لوگوں نے الگ الگ کر لیے, ایک ایم کیو ایم ہو گئی, ایک ایم کیو ایم پاکستان ہو گئی. الطاف حسین صاحب آج تسلیم کرتے ہیں کہ جو کچھ مطالبات تھے یا جس لائن پر وہ پارٹی کو لے کر چل رہے تھے اس میں ناکام ہوئے ہیں 40 سال بعد. تو آپ بھی کیا اس بات کو تسلیم کرتے ہیں بحیثیت ایم کیو ایم پاکستان؟ جی ناکام ہوئے ہیں. جی, جو اسٹرگل تھی, جس کاز پہ ہم نکلے تھے, میری بھی 40 سالہ سروس ہے اس جماعت کے ساتھ, اور جو آپ نے پوائنٹس بتائے بالکل ہم اس میں کامیاب نہیں ہوئے. اس میں کچھ اس وقت کی حکومتیں تھیں, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی, کچھ ہماری غلطیاں بھی تھیں, تو اس کی وجہ سے ہم آج جو سٹیٹس ہے ہمارا وہ سب کے سامنے. سبق سیکھا ہے ہم نے, اور سیکھنا بھی چاہیے اپنی غلطیوں سے سبق. بالکل جی, بہت بہت شکریہ آپ کا. وسیم اختر صاحب سابق میئر کراچی پروگرام میں میرے ساتھ موجود تھے. کراچی کی جو اس وقت تازہ ترین سچویشن ہے اس پر بات ہو رہی تھی. اس کے علاوہ ایم کیو ایم پاکستان اور وسیم اختر صاحب خود اس وقت کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں, اس ساری سچویشن پر بات ہو رہی تھی. آج کے پروگرام میں وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے. فلسطین کو, کشمیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.